سکھوں کی کتابوں کے لیے نہیں کیوں بولا جاتا؟ بدھسٹ کے لیے کیوں نہیں بولا جاتا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہمارا خطیب آ کر یا ہمارے برادران اہل سنت کا خطیب آ کے وہ شیعوں کو کافر کہے گا، شیعہ ان کو خلاف ورزی کرتے نظر آتے ہیں؟ آپ ذرا سوچا کبھی آپ نے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوری امت بیٹھی ہے، محبان اہل بیت علیہ السلام بیٹھے ہیں، جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ ان کی دو امتیں ہیں۔ جناب عیسیٰ کی امت کو، جناب عیسیٰ کی امت کو کیا کہتے ہیں؟ اور جناب موسیٰ کی امت کو، ان دونوں کا رشتہ کیا ہے آپس میں؟ بالکل مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ جناب موسیٰ کو کس نے مارا؟ الزام کس پر ہے جناب موسیٰ کے مارنے کا؟ نا مسلمان تو تھے ہی نہیں۔ جناب موسیٰ کے قتل کا الزام ہے عیسائیوں کے اوپر، اور قاتل اور مقتول آپ کے لیے اتنے متحد ہیں کہ اپنی رنجشوں کو بھلانے کے بعد آپ سے لڑنے کو تیار ہیں، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسلمان بھول گیا کہ ہمارا قبلہ ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا علی ایک، ہمارا حسن ایک، ہمارا حسین ایک۔ ہم یہ تمام چیزیں بھولنے کے بعد اختلافات میں آ گئے، اور وہ اختلافات کہاں تک بڑھے؟ سنیے میرے عزیزوں، وہ اختلافات کہاں تک بڑھے کہ اب ہم نے مسجدوں پہ بورڈ لگا دیا کہ یہ مسجد فلاں مسلک کی، یہ مسجد فلاں مسلک کی، یہ مسجد فلاں مسلک کی۔ سنیے بڑے آرام سے سنیے، ہم نے مسجدوں پہ بورڈ لگا دیا یہ فلاں مسلک کی مسجد، اور پھر لگایا اس مسجد میں فلاں مسلک کے آدمی کا کے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ یہ دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر غیر مسلک کا دوسری مسجد میں پہنچ جائے تو لوٹے توڑے جائیں گے، ٹوٹیاں پاک کی جائیں گی، فرش پاک کیا جائے گا۔ اس ماہ رمضان میں اس پورے حسین مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کیا کبھی کسی اخبار میں پڑھا کہ اس سال جو حج پہ حاجی گئے تھے، تمام امت کے حاجی حج پہ گئے تھے، شیعہ بھی حج پر تھے، سنی بھی حج پر تھے، دیوبندی بھی حج پر تھے، مالکی بھی حج پر تھے، شافعی بھی حج پر تھے، سب حج ایک ساتھ گئے؟ کیا کبھی کعبہ نجس ہوا؟ نہیں نہیں، تھوڑا غور کرو، ہلکا سا غور کرو، ہلکا سا ذہن کو غور کرو۔ کیا آپ نے نصف ایپ پر یہ دیکھا کہ اس بار صرف شیعہ کریں گے، صرف سنی کریں گے، صرف وہابی کریں گے، صرف دیوبندی کریں گے؟ سوچو تھوڑا سا، خدا کے واسطے سوچو۔ جس آل سعود کے ملک میں تم جا کر حج کر رہے ہو، جو وہاں بیٹھا ہوا امریکہ کا دلہ بنا ہوا، یہودیوں کا دلہ بنا ہوا، دینار خرچ کر کے مسلمانوں کو بانٹا۔ سوچئے، جو مسلمانوں کو بانٹ رہا ہے وہ اپنے ملک میں تو نہیں بانٹ رہا۔ مسجد نبوی نجس نہیں ہوتی، کعبہ نجس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تمہارے مسلک میں اتنی طاقت نہیں کہ مسجدوں کی نجاست کو ہونے سے بچا لے، تو تمہیں روزے محشر کیا بچاتی ہے؟ ہر رب کے محمد موبائل سب کے پاس ہے، نکالیں کوئی موبائل جو مجھے بتائے کہ اس سال مسجد نبوی میں نجس ہوئی ہے۔ اب یہاں میں اکتوبر میں عمرے سے میں بھی نماز پڑھ رہا تھا، میرا سنی بھائی بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ ابھی پھر حج پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ 20 منٹ کو چلے جائیں گے حج پر۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، سب نماز پڑھ رہے ہیں، تو کوئی کعبہ پاک کر رہا ہوں نہ وہاں پہ کسی کا نکاح ٹوٹا۔ ایک لمحے کے سوچیے میرا جی، تو داد نہ دیجیے، سوچیے اس بات کو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اور اہل بیت کے کردار سے مقناطیسی پاور رکھنے کے بعد لوہے کی طرح لوگ چپک رہے تھے۔ یہودی اور عیسائیوں نے جب یہ دیکھا تو اپنی دشمنی بھلائی اور کہا اگر یہ سب جگہ پہنچ گئے تو ہم مٹ جائیں گے، کیونکہ ہم غلط ہیں۔ بہت قیمتی بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہودی اور عیسائی کیونکہ غلط ہیں ان کے اکارڈنگ، ہمارے اکارڈنگ نبی اللہ کی اولاد ہیں، ہمارے نزدیک اہل کتاب ہے، ہمارے مسلک میں ان کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے کیونکہ اہل کتاب ہے، لیکن وہ کتاب منسوخ ہو چکی کیونکہ کتاب انہوں نے بدل دی۔ اگر وہ مسلمانوں کو نبی کو مان لیتے تو جس طرح آدم سے لے کے پیغمبر تک ہم نے تمام امتوں کو مانا، ان امتوں کو بھی اسلام اختیار کرنا پڑتا،
اور اسلام اختیار نہ کرا تو اس لیے اپنی ٹانگ الگ لگا لی. جس طرح میں آپ سے کہتا چلوں آج میں امت مسلمہ سے پوچھوں تم کون سی کتاب مانتے ہو؟ اسلامی آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ ہم کس کو مانیں گے؟ سب کو فالو کس کو کریں گے؟ کیوں 3 کتابوں کو کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا کیونکہ یہ آئی تھی مگر اس کے بعد جب یہ آئی اس کے بعد یہ ورژن آیا اس کے بعد یہ ورژن آیا. اب جو لاسٹ فائنل ورژن آیا اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے. سمجھنے کی کوشش کیجیے. یعنی توریت آئی ختم رہی, زبور انجیل آ گئی, لیکن اس کے بعد جو قرآن آ گیا اب امت مسلمہ پر واجب ہے. ہم اس سے بحث نہیں کر رہے کہ کتاب کیسے آئی, کب تک رہی, کہاں نہیں رہی, رہی نہ رہی, لیکن جو آخر میں آئی جس کے بعد کوئی کتاب نہ آئی وہی تو حجت بنتی نظر آئے گی, اسی کو تو فالو کرتے نظر آئیں گے. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا میں ماضی کا ذکر کروں گا, میں پاس بتاؤں گا آپ کو. اب کیا ذکر ہے قرآن میں جناب آدم کے واقعے کا, کیا ذکر ہے جناب نوح کے واقعے کا, کیا ذکر ہے فرعون کا, کیوں ذکر کر رہا پروردگار جناب ابراہیم پر, کیوں ذکر کر رہا جناب یوسف کا. جناب یوسف کے واقعے سے کیا سیکھیں گے آپ؟ جناب ابراہیم کے واقعے سے کیا سیکھیں گے آپ؟ ہم نے قرآن کو اس قدر فراموش کر دیا. سنیے میرے عزیز, اور نبی اور امام کو تو فراموش کیا. ہم قرآن میں اتنے کھوئے, مسلمانوں کو اتنا بھلایا, ہم نے قرآن کو پڑھنے کو ثواب سمجھا, ہم نے قرآن کو گنگنانے کو ثواب سمجھا, قرآن کے معنی کو نہ سمجھا. قرآن جو کہنا چاہتا تھا وہ نہیں سمجھا. جس طرح مسجدوں کو شریعت نے منع کیا مسجدوں کو زیادہ خوبصورت نہ بنانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا مسجد کی خوبصورتی میں رہ جائے, اللہ کے ذکر سے فراموش ہو جائے. ہم نے قرآن کی قرأتیں کری, قرآن کے مفہوم کو نہ سمجھا. اگر قرآن کے مفہوم کو سمجھا ہوتا تو قرآن تو کہہ رہا تھا یہودی اور نصرانی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, قرآن تو کہہ رہا ہے یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, قرآن تو کہتا ہے ظالم کبھی ترقی نہیں کرے گا, قرآن تو کہتا جا رہا ہے مظلوم کی اگر تم مدد کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ رہے گا, قرآن تو کہتا نظر آتا ہے کہ تم میرے ہو کے تو دکھاؤ میں تمہارا ہو کے دکھاؤں گا. اور جو قرآن پہ یقین کرتا جائے گا وہ کل کی بھی کامیاب, آج بھی کامیاب ہے, کل بھی کامیاب ہے. اب اس کو آپ دوسرے معنی میں لے جائیں, میں زیادہ دیر آپ کے درمیان ہائے نہیں رہوں گا, انشاءاللہ لیکن جو بات آپ تک پہنچانی ہے وہ بات پہنچا کے رہوں گا. اختلاف بڑا کر دیا گیا شیعہ سنی کا اختلاف. جس مسلک کے مسلمانوں کو کتابوں کے پڑھنے کی اجازت نہ ہو اور جس مسلک کو کتابیں پڑھنے کی اجازت ہے وہ قوم پڑھتی نہ ہو, بات بڑھے گی کہاں سے؟ سب بیٹھے میں سب مسلمان ہی ہیں نا یہاں پر. کتنے لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں؟ آئیے 2 منٹ بات کرتے ہیں. عامر المومنین کی شہادت کیا یہاں میں بتائیں, گھروں میں بیٹھ کے کتنوں نے حضرت علی کی زندگی کو ڈسکس کیا ہے؟ زندگی کا کوئی ایک ٹاپک لیا ہو؟ میں نے اس ابتدا میں 5 منٹ کنٹینیوس بولا ہوں میں حضرت علی کی زندگی. رشتوں کے ٹاپک کو لیا ہو, امیر المومنین کی سخاوت لی ہو, امیر المومنین کا کاروبار کرنے کا انداز لیا ہو. مولانا امیر المومنین کے کاروبار کا انداز کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں امیر المومنین کے کاروبار کا انداز. میری بھائی سے لڑائی ہو جائے میں نے کام نہیں دوں گا. میں معاشرے کی تھنک ہے, انسان کی فطرت ہے. میری جب حاجی سرفراز صاحب سے انڈمن ہو جائے تو یہ مجھے ظاہر نہیں دیں گے, میں نے ٹرک کا کام نہیں دوں گا. فطرت ہے, فطرت ہے, تو غلط ہے. فطرت ہے بات یہ لوگوں نے بنائی, شریعت نہیں ہے. اور خدا نہ خاصا ہماری دشمنی آپا اور اجداد سے چلی آ رہی ہے. میں یہ نام بھی سنوں گا کیا میں بتائیں, میں کیونکہ میرے اپنے تو میں ان سے مثال دے کر ہوں. آپ سنیں کہ آپ تصور میں لے کے آئیں اپنے جو دشمن ہیں, آپ تصور میں لے کے آئیں آپ کو جس نے نقصان پہنچایا یا آپ نے جس کو نقصان پہنچایا لیں تصور دیں گے ہم کسی کی مدد. فطری تقاضا بتائیں, بھائی بھائی کی مدد نہیں کرتا, کوشش بھائی مدد نہیں کرتا, آدمی کرتا آدمی. یہ ہوتا نا کس نے یہ کیا. امیر المومنین نے یہودیوں کے آبا و اجداد کو مارا ہے, مارا نہیں مارا. اور حضرت علی مزدوری کرنے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ایک نیگیٹو ایک بات ہمارے شیعہ اور مسلم سماج میں پیدا کی گئی, پڑھنا لکھنا مت, نوکری تو ملتی نہیں ہے. یہ کہاں سے آئی بات؟
کتنے نکلے ہیں سرکار اس سال سول سروسز میں؟ جی بغیر پڑھے لکھے نکل گئے. علم تو دشمن کے منہ چڑھ کے بولتا ہے. ناشنا آگ میں نا آنگن ٹیڑھا. بچوں کو پڑھا میں کہہ رہا ہوں. اب آپ کہیں گے میں موقع ہی نہیں ملے گا. کہاں گئے ہم؟ اپنی ناکامی کا سہرا دوسروں کے گھر پہ ڈالنے کے عادی ہو چکے ہیں. صحیح ہے دشمنی ہے ماحول خراب ہے. میں کہہ رہا ہوں ماحول خراب ہے. میں کہہ رہا ہوں لوگ برے ہیں لیکن اس ماحول کو خراب کرنے میں شامل بھی تو ہم بھی ہیں. جب ہم نے بزدلی کی چادر اوڑھ لی بٹ گئے فرقوں میں چاروں طرف بڑھ گئے محلوں میں بڑھ گئے خاندان میں بڑھ گئے پریواروں میں بڑھ گئے گلیوں میں بڑھ گئے. وہ انسانیت مانوتا کا پیغام کہاں رہ گیا؟ مسجدوں میں نہ آنے کا ایک نقصان یہ بھی تو ہوا مجلسوں میں نہ آنے کا نقصان یہ بھی تو ہوا وہ ساری رشتہ داری وہ سارے خاندان ساری امیری مسجدوں کے باہر رہ گئے. اللہ نے تو مسجد میں سب کو برابر میں کھڑا کیا صفوں میں برابر کھڑا کیا. کتنے نکلے 52 53 نکلے. کیسے نکلے مولانا؟